پوچھیں گے کہ مودی کو ہائیسٹ سول ایوارڈ سعودی عربیہ میں حال ہی میں دیا گیا اور ہماری جو انڈیا ٹلٹ ہے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے لٹل بریک اینڈ ویل بی بیک ان اے کپل آف منٹس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی رحم خان کے ساتھ. اور تبدیلی کوئی آ نہیں رہی پاکستان میں. ہمارے حالات بھی وہی ہیں. ہمارے بچے زہریلے پانی ان کی قسمت بن گئی ہے. تعلیم کا تو دور دور تک نام نشان نہیں دکھائی دیتا. اور کرپشن وہ وبا وہ ڈیزیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, سالہ سال برداشت کر رہے ہیں. اور فارن پالیسی اور ہمارے جو فارن ریلیشنز ہیں اس کی طرف تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ابھی تک ہمارا فارن آفس خالی ہے. اور چونکہ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی تو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے سوچا کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے تو اپنے پاس ہی رکھیں. پاس رکھنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ انڈیا ٹلٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے اپولوجیٹک سٹانس ہے. لیکن انڈین پرائم منسٹر مودی کو ہائیسٹ سول ایوارڈ سعودی عربیہ میں حال ہی میں دیا گیا. اس کے علاوہ F-16 کے اوپر جس طرح سے US کانگریس میں بحث ہوئی اور جس طریقے سے ایک طرح سے ہماری تذلیلی ہو رہی ہے, کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے وہاں کانگریس مین نے, ان کے مطابق ہمارے ساتھ ایک پنشنگ ٹیکٹک کے طور پہ یہ F-16 کو ودہولڈ کیا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں بحث چھڑی ہے. لیکن وی ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ وائس کہ جو بات کر سکے کہ جی کیوں ہمیں F-16 کی ضرورت ہے اور اس طرح سے ہمارے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے. کس طرف ٹلٹ ہونی چاہیے, کس طرف ٹلٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں US, چائنا اور پاکستان کا بیچ میں جو رول ہے اس کو کس طرح سے بیلنس کرنا چاہیے. حسن نثار صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نشست ان کے ساتھ ہے. حسن نثار صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ریحان, پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ خارجہ امور یا فار دیٹ میٹر انٹرنیشنل ریلیشنز ان معنوں میں میرا بالکل سبجیکٹ نہیں ہے. ایک دو چیزیں میں آپ کو بنیادی ویسے عرض کر دیتا ہوں, ایکڈیمک قسم کی ہیں, آفاقی سچائیاں جیسے کہتے ہیں, جو آج سے 1000 سال پہلے بھی ٹھیک تھیں, آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کل بھی آکسیجن چاہیے تھی, آج بھی پانی چاہیے, کل بھی چاہیے, آج بھی آئیں. اس طرح کی کچھ چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیشن سٹیٹس بن جانے کے بعد بھی آج تک ہمیں اس کی وجہ ہے نا کہ لیڈرشپ کا اپنا کو کلاس کیلیبر پڑھ سے لوگ ہوتے ہیں. یہ برادر اسلامی, یہ کیا برادر اسلامی؟ اسلامی تاریخ نہیں پڑھی کبھی, مسلمانوں کی تاریخ, اسلامی تاریخ اور چیز ہے. تو برادر اسلامی کب تھا؟ تو ایک خاندان کبھی برادر نہیں رہا, ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے, برادر اسلامی. اچھا, وہی جو آپ کا ایک ہینگ اوور ختم ہونے میں نہیں آ رہا بھائی. اگر وہ اٹس ریالٹی, سعودیوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے. بے شمار مسلمان ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہیں, آپ اپنا سٹانس دیکھ لیں. کوئی یہاں تو خوف آتا ہے صحیح بات کرتے ہوئے, لیکن بندے کا باتوں کا دل پھٹتا ہے کہ بڑا آپ کا لاڈلا بچہ اگر ٹریک پہ نہ چڑھ رہا ہو, وہ اس کے گریڈز ٹھیک نہ آ رہے ہوں, اس کی محلے سے شکایتیں آ رہی ہوں, تو کو بدبخت باپ ہوگا جو پھر بھی کہے گا شاباش بیٹا تو میرا نام روشن کرے گا. باپ پیٹے گا کہ بیٹا یہ تجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, تجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. سو میں بعض اوقات بڑا اپنے آپ اپنی لگامیں کھینچ کے میں بات کر رہا ہوں. سعودی عربیہ کیوں نہ کرے بھائی؟ ہمارے اور ان کے مسائل مختلف ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی امریکنز کے گداگروں کی طرح, واز اے کڈ, ایک بیگز, ویٹ کے بیگز ہوتے تھے, اس پہ 2 ہاتھ ایسے شیک ہینڈ کرتے ہوئے, ایک امریکن فلیگ, ایک پہ پاکستانی فلیگ, ٹھیک ہے, وہ سار تھینک یو امریکہ لکھا ہوا ہوتا تھا. گداگر, بکاری, ٹھیک ہے, ملک اپنی حماقتوں کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے, ڈوب رہا ہے. یہ امریکنز کا انتظار کر رہے ہیں, ان کا 7th فلیٹ آئے گا. تو میں تو کہتا ہوں کوئی وہ کل کلیم کر دیں گے کہ ہم بانی ہیں. اب ہینری کسنجر نے لکھا ہے کہ بھائی شٹ اپ کال اندرا گاندھی کو 11th آور, وہ ادھر بھی منہ کر رہے تھے. تو چیزوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہی نہیں, ماننا ہی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم جا رہے ہو باہر نکل آؤ, تمہاری چھت گرنے والی ہے. وہ کہے گا میری چھت تو قلعے کی چھت ہے بھائی, تم ممے لگتے ہو, تم کون ہو؟ گرے گی تو پورا خاندان صاف ہو جائے گا. اب چین کا دورہ پڑا ہوا ہے, یعنی انتہا ہے. آپ کے بعد ملک آزاد ہوتا ہے, آپ سے بدتر وہاں کے لوگ ہیں. وہ گراں خواب چینی سمجھ رہے ہیں, اقبال نے کہا تھا, ٹھیک ہے چلیے, آبادی آپ سے کئی گنا زیادہ, آزادی ملے 2 سال بعد, پھر جو کچھ ہوا تباہ کن.
लॉन्ग मार्च जैसे मुंह उठा के कह देते हैं पता है ही नहीं। ये चपड़कन आती है, उठ के चलते हैं 50 किलोमीटर गाड़ियों पे बैठ के, कहते हैं लॉन्ग मार्च। इनको शर्म भी नहीं आती, इनको पता नहीं लॉन्ग मार्च था क्या माओ का। अब उनके पीछे वो बरादर इस्लामी अब खुश हो रहे हैं कि एक और असामी आ गई याद, हालांकि इनको पता ही नहीं। अल्लाह से जिंदगी दे, हम तो गलत साइड पे निकल गए। आप देखना इस मुल्क में यहां पाकिस्तानी कम नजर आएंगे, चीनी ज्यादा नजर आएंगे। एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 years। फिर क्या होगा मैं तफसील में नहीं जाता, क्योंकि आज ये बात समझ नहीं आएगी। इतना हिंट जिसको थोड़ी सी भी, जिसकी खोपड़ी काम कर रही हो काफी, वो भाई वो अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। साथ आपका भी कुछ चूंगा आपको मिल जाएगा, कोई जैसे कुछ शेर के गिरे हुए निवाले कोई इधर उधर, बस ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है और फलाना है। अच्छा, एक बैलेंस, एक तवाजुन रखना, एक होशमंदी का सबूत। होशमंदी ये बहुत बड़ी बात है, विजन का होना बहुत बड़ी बात है। वो लैक करते हैं हम हर लेवल पे। मोमेंट टू मोमेंट जैसे इस मुल्क के अवाम जिंदा है, इसी तरह ये कौम जिंदा है, इसी तरह बनती है, इसी तरह बुनी जाती है नफ्सियात। अगर लोग मोमेंट टू मोमेंट कहीं फलां दी दिहाड़ी लग गई, ये दिहाड़ियों पे जिंदा एक रवैया है ओवरऑल। इकोनॉमिक कॉरिडोर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बट जो माइंड सेट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कल 10 साल में ज्यादा कह रहा हूं, आप देखते जाओ होता क्या है। फिर ये बड़े दुमों पे चक्रें काट रहे थे जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, टूट गया। मैं वाज यंग, मैंने उस वक्त भी लिखा था, मैं एडिट कर रहा था उस वक्त एक मंथली मैगजीन, जाहिर है उसकी 15-16 हज़ार वो छपता था। वो क्या दोस्तों को मैं कहता था कि यार इतने हम गए गुजरे जाहिल लोग हैं कि दुनिया में अब एक बदमाश रह जाएगा, फिर वो क्या करेगा। अच्छा, उसमें कोई इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स को समझ की बात नहीं है। ये गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले की एक बेसिक एक फैम है कि यार तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, उसके कोलैप्स होने में तुम्हारा एक रोल है और तुम फुदक रहे हो, तुम्हें पता है बाद में क्या होगा। अच्छा, अब जो अमेरिकन देखें बात सुने, पंजाबी में एक बड़ी क्रूड है, पश्तो में भी मिलती जुलती होगी, क्योंकि विजडम तो वही है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तवाजुन कौन रख सकता है जिसमें कोई तरतीब होगी, तमीज होगी, कुछ तरक्की होगी, कुछ तामीर होगी, वो जिन्होंने मोमेंट टू मोमेंट जिंदा रहना है। अब हमारा बिल्कुल ही पलड़ा, कभी इधर घुस गए, कभी उधर पाक चीन, पाक अमेरिका दोस्ती और पता नहीं क्या क्या जुमला इस्तेमाल होता था। मुझे आज तक मंजर याद है, बशीर सारबान को उठा के ले गया कैनेडी के बाद जो आया था। आपकी इसी बात पे हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। वक्त बहुत कम है और आपकी दिलचस्प बातें होती हैं। वो ऊंट गाड़ी जी, माजरत के साथ वक्त हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब की।